اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال۔ سورہ انفال کے 8 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج رکوع نمبر 9 ہے۔ رکوع نمبر 9 غزوہ بدر کے ہی احکامات اس میں مذکور ہیں۔ جو احکامات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی کے کچھ ضمنی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ قیدیوں کے بارے میں اور دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے وہ احکامات مذکور ہیں۔ ابھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، یا حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ النبی، اے نبی، حرز، اباریے۔ حرز امر کا صیغہ ہے۔ امر کا مطلب حکم دینا، آرڈر کا صیغہ ہے۔ اب اس میں حکم دیا گیا کہ آپ اباریے المؤمنین، مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دے دیا کہ آپ ایمان والوں کو جنگ کے لیے اباریے، وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہیں۔ ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم ایمان والوں میں سے، 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 200 پر۔ وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم، تم ایمان والوں میں سے، 100، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 1000 پر، من الذین، ان لوگوں پر، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، یہ با بتا رہے جو پیچھے بات گزر چکی کہ ان کا یہ غالب آنا اس سبب سے کہ وہ کافر، قوم، ایسی قوم ہے، لا، نہیں، یفقہون، وہ سمجھ رکھتے، عقل رکھتے۔ اب یہاں پر عرض، آپ آمادہ کیجئے، آپ اباریے مومنین کو قتال پر۔ 20 یہ عدد ہیں، جیسے ہم کاؤنٹنگ کہتے ہیں، 10، 20۔ صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 20 لوگ، 200 کہتے ہیں 100 کو، اور 200 پر۔ ان یکن، اور اگر ہوں، منکم، تم ایمان والوں میں، 100، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 1000 پر، من الذین کفروا، یعنی کفار پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ عقل نہیں رکھتے، وہ فہم نہیں رکھتے، وہ سوچ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اب ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کو قتل پر اباریے، انہیں اس چیز کے لیے آمادہ کیجئے کہ وہ قتال کے لیے تیار رہیں، میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں بالکل نہ سوچیں۔ اگر اب آگے مومنین کو یہ تسلی دے دی کہ وہ اپنی تعداد کو لے کر پریشان نہ ہوں، تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے پہلی آیات مبارکہ میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی، اپنی مدد، اپنی نصرت سے، فرشتوں کے ذریعے سے، اور ان کو تسلی نازل فرمائی۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ اگر وہ صرف 20 ہوں گے اور صبر کریں گے، میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑے رہیں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر وہ صرف 100 ہوں گے اور صبر کر کے میدان جنگ میں ڈٹ کر کفار کے سامنے کھڑے رہیں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ آپ خود سوچیں، کہاں پر 100 لوگ، کہاں پر 1000۔ 100,000 کا مقابلہ کریں گے، اور ان کی جو 100 ہوں گے وہ 1000 سے بھی اوپر ان کی تعداد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اب وجہ بتا دی کہ کیونکہ وہ ایسی قوم ہے، وہ اس شکست کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ الآن اس طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم پیچھے کوئی واقعہ ذکر کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ لو، اب بات یوں تھی، اب یہ لو، اس کا نتیجہ یہ نکلا، یوں ہی اس کا ترجمہ ہوگا، لو۔ خفف اللہ، تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے، ہلکا کر دیا۔ خففا، جیسے ہم لفظ